السلام علیکم ناظرین، گلوبل ویمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان وقار حسین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ وفاقی کابینہ نے ادویات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری مسترد کر دی۔ شہباز شریف کہتے ہیں مہنگائی کی ستائی عوام پر ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کر کے مزید بوجھ نہیں ڈال سکتے۔ ٹنڈو لیار کے قریب گاؤں چمبڑ طوفانی بارشوں کی نظر، مکانات تباہ ہونے سے لوگ سڑکوں پر آ گئے، مویشی بھی ہلاک، علاقے کا کوئی پرسان حال نہیں۔ عمران خان نے جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کی تجویز پیش کر دی۔ چیئرمین تحریک انصاف کہتے ہیں نئے آرمی چیف کی تقرری نئی حکومت کے آنے تک مؤخر کر دینی چاہیے۔ پاکستان قدرتی آفات کے لحاظ سے ہائی رسک پر ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے رپورٹ میں بتایا کہ سیلاب کی تباہی زلزلے سے زیادہ ہے۔ ہر سال قدرتی آفات سے $2 ارب کا نقصان ہوتا ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ موسم کا حال بتانے والوں نے مزید بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔ اندرون سندھ میں بارش کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ سیلاب زدگان کے لیے نیپال سے بھی پہلی امدادی پرواز کراچی پہنچ گئی۔ وزیر سماجی بہبود سندھ نے امدادی سامان وصول کیا۔ ڈالر موزوں، روپیہ مزید کمزور، امریکی کرنسی کی قدر میں مسلسل اضافہ۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید $2.18 مہنگا ہونے کے بعد $232 پر فروخت ہونے لگا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. وزیر اعظم شہباز شریف نے سیلاب زدہ علاقوں میں بینکوں کو چھٹی والے دن بھی کام کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وقت آنے پر عوام سیلابی صورتحال میں سیاست کرنے والوں سے حساب لیں گے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ وفاقی کابینہ نے ادویات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری مسترد کر دی۔ کابینہ نے وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ ازبکستان سے قبل شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے ساتھ زرعی شعبے میں معاہدے کی منظوری بھی دے دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ اجلاس کے دوران ادویات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری مسترد کر دی گئی، جبکہ شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے ساتھ زرعی شعبے میں معاہدے کی منظوری دی گئی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ادویات کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ مہنگائی کی ستائی عوام پر ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کر کے مزید بوجھ نہیں ڈال سکتے۔ وفاقی کابینہ نے وزیر اعظم کے دورہ ازبکستان سے قبل شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے ساتھ زرعی شعبے میں معاہدے کا فیصلہ کیا ہے۔ کابینہ سے سرکولیشن کے ذریعے سمری کی منظوری لے لی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ معاہدے پر وزیر اعظم کے دورہ ازبکستان کے دوران دستخط کیے جائیں گے۔ شنگھائی تعاون تنظیم رکن ممالک کا اجلاس 15 اور 16 ستمبر کو ازبکستان میں ہوگا۔ ٹنڈو لیار کے قریب موجود گاؤں چمبڑ کو بارشوں سے پہنچنے والے نقصانات کے باعث علاقے کے لوگوں نے سڑکوں پر خیمے لگا کر رہائش اختیار کر لی ہے۔ بچے تعلیم سے محروم ہو گئے، متاثرین کو غذائی قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس حوالے سے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ یہ وہ علاقہ ہے جو صوبہ سندھ کے شہر ٹنڈو الیار سے کچھ ہی فاصلے پر موجود ہے، جسے چمبڑ گاؤں کے نام سے جانا جاتا ہے۔
بدقسمتی سے پورا گاؤں طوفانی بارشوں کے نتیجے میں تباہ ہو کر رہ گیا۔ اس علاقے کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ بارش کے پانی نے پورے گاؤں میں تباہی مچا دی۔ کئی ایکڑ پر پھیلی فصلیں تباہ ہو گئیں، جن میں چاول کی فصلیں اور کپاس کی فصلیں سر فہرست تھیں۔ یہ چمبڑ گاؤں کے چھوٹے بچوں جن کے چہروں پر چند بسکٹس کے پیکٹ نے خوشیاں نمایاں کر دی ہیں، کیونکہ چمبڑ گاؤں تباہی کے بعد اس وقت بڑے پیمانے پر غذائی بحران کا سامنا کر رہا ہے، جس کی وجہ سے یہاں کے مقیم پانی پر چلتے ہوئے خشک جگہ آنے کے بعد کھانے پینے کا کچھ بندوبست کرتے ہیں۔ گھر تباہ ہونے کے بعد رہائش کے لیے مرکزی شاہراہ پر کیمپ لگا کر رہائش پذیر لوگ، جن کی آنکھوں میں بہتر کل کے لیے خواب سجے ہیں، تو کچھ معصوم نومولود بچوں کی آنکھیں چیخ چیخ کر بھوک کا پتہ دے رہی ہیں۔ انہی بچوں میں سے ایک بچہ جو تعلیم تو حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن المیہ یہ کہ تعلیم حاصل کرنے والے اسکول میں تو لوگ گھر تباہ ہونے کے بعد سکونت اختیار کیے ہوئے ہیں، تو تعلیم وہ کہاں پر حاصل کرے؟ تعلیم حاصل کرنے کا شوق رکھنے والا نوجوان کہتا ہے، بارش نے تو سب کچھ برباد کر کر رکھ دیا، جس وجہ سے تعلیم حاصل نہیں کر پا رہا۔ پانی آئی تو گھر بدھی آنے سائیں بیٹھا آئیں راشن ملے جب اسکول میں بھی ایسا کو اسکول بند لگی پہ باہر پانی غریب آباد کالونی اچھی سب مانو کیمپ میں اسکول بھری پی مانے۔ کاشتکار اپنی روداد میں بیان کرتا ہے کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جو دیتا ہے کھا لیتے ہیں، ورنہ چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ خالی پیٹ رہنا پڑتا ہے۔ بھائی پانی میں ڈوبے پڑے، برسات میں ابھی ہمارا کوئی دھنی صحیح نہیں ہو رہا، کہاں جائیں؟ اتنے پانی بیٹھے بچے روڈ پہ رہ کے بیٹھے، کیا جائیں؟ نہیں کوئی کھانے پینے کا سامان نہیں، کچھ نہیں، ہم تو ایسے بھوکے بیٹھے، کوئی دیتا ہے کوئی کھاتے نہیں، تو ایسے بیٹھے کیا کریں؟ ہمارے پاس تو کچھ چیز کے پیسے ہی نہیں ہے، روٹی کے پیسے ہی نہیں ہے۔ پورا چمبڑ گاؤں زیر آب ہے۔ بدقسمت گاؤں میں انسانوں کی طرح بڑی تعداد میں مویشی بھی لقمہ اجل بنے۔ یہ وہ گاؤں ہے جس کے باسیوں کا دار و مدار کاشتکاری پر منحصر ہے، لیکن بارش کے پانی نے تو ان کا ذریعہ معاش ہی چھین لیا ہے۔ فصلوں اور اناج کی جگہ پانی ہی پانی ہے، اور اب تو زمین کی پانی جذب کرنے کی صلاحیت بھی ختم ہو گئی ہے۔ چمبڑ گاؤں کے متاثرین گھر تباہ ہونے کے بعد کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ IMF کا پیسہ آنے کے باوجود روپیہ روز گر رہا ہے۔ ملک میں اگر معاشی اور سیاسی استحکام نہیں آتا تو ملک ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کی تجویز پیش کر دی۔ اپنے بیان میں عمران خان نے کہا کہ نئے آرمی چیف کی تقرری کا معاملہ نئی حکومت کے آنے تک مؤخر کر دینا چاہیے اور نئی حکومت ہی نئے آرمی چیف کا انتخاب کرے۔ خاتون جج زیبا چودھری کے خلاف دھمکی آمیز بیان کے مقدمے سے متعلق انہوں نے کہا کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ مجھے بات کرنے کی اجازت دیتی تو شاید معافی مانگ لیتا۔ ملک گیر انتخابات کے معاملے میں انہوں نے کہا کہ میں الیکشن کے معاملے پر حکومت سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ اصل سیلاب کی تباہی سردیوں میں آپ کو نظر آئے گی۔ اناج، کاٹن، چاول کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ سال میں ملک میں کوئی ڈیم شروع نہیں کیا گیا۔ کوہ سلیمان کے خشک علاقے میں 3 ڈیمز کا منصوبہ تھا۔ سندھ میں بااثر لوگ پانی دیہاتوں کی طرف نکال دیتے تھے۔ سیلاب کے پانی سے سندھ میں چاول کی فصل تباہ ہو گئی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی جانب سے جاری کی گئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں قدرتی آفات سے 863 افراد جاں باک ہوئے، جبکہ قدرتی آفات کی تباہی سے پاکستان میں غربت بڑھتی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان قدرتی آفات کے لحاظ سے ہائی رسک پر ہے۔ پاکستان میں سیلاب کی تباہی زلزلے سے زیادہ ہے، جبکہ پاکستان میں ہر سال قدرتی آفات سے $2 ارب کا نقصان ہوتا ہے۔ قدرتی آفات کے بارے میں ایشیائی ترقیاتی بینک نے رپورٹ جاری کر دی، جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں قدرتی آفات سے 863 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ قدرتی آفات کی تباہی سے پاکستان میں غربت بڑھتی ہے۔ سیلاب فصلیں، گھر اور سامان سب تباہ کر دیتا ہے۔ پاکستان میں فصلوں کی انشورنس بہت محدود ہے۔ پاکستان میں صرف 2,27,000 کسانوں کی فصل انشورڈ ہے۔
سیلاب پاکستان کے پسماندہ اضلاع کو مزید پسماندہ کر دیتا ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ پاکستان میں سیلاب و زلزلے کے باعث سب سے زیادہ لوگ غربت کا شکار ہیں۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا اور سندھ میں زیادہ تر لوگ غربت کا شکار ہیں۔ سیلاب اور زلزلے سے بچاؤ کے لیے ڈیزاسٹر رسک فائنانس اپروچ کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں باران رحمت کی وجہ سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ بارش ہونے سے گرمی کا زور ٹوٹنے لگا اور لوگوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں باران رحمت کی وجہ سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ موسم خوشگوار ہونے سے گرمی کا زور ٹوٹنے سے لوگوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ کراچی کے مختلف علاقوں گلشن معمار، نیو کراچی، ملیر، صدر، گلستان جوہر، گلشن اقبال، لیاقت آباد، سرجانی ٹاؤن، اورنگی ٹاؤن، کیماڑی سمیت مختلف علاقوں کو بادلوں نے گھیر لیا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بادل جم کر برسے اور گرمی کا زور ٹوٹنے سے موسم بھی خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بھارتی ریاست گجرات پر موجود ہوا کا کم دباؤ وسطی بھارت میں موجود کم دباؤ میں شامل ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے کراچی میں 15 ستمبر تک موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے نیپال سے بھی امداد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں پہلی پرواز کراچی پہنچ گئی ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے نیپال سے بھی امداد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں پہلی پرواز کراچی پہنچ گئی ہے۔ نیپالی خارجہ امور کی جوائنٹ سیکریٹری بھی امدادی سامان لے کر آنے والی پہلی پرواز کے ہمراہ کراچی پہنچے۔ کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچنے والی امداد کو سندھ کے وزیر برائے سماجی بہبود ساجد جوکھیوں نے وصول کیا۔ اس موقع پر NDMA اور وزارت خارجہ کے حکام بھی موجود تھے۔ نیپال کے پاکستان میں مقیم سفیر، رکن MPA سوشل ویلفیئر، DGMOFA، NDMA کے نمائندے اور 5 کور کے پاک فوج کے افسر نے نیپالی مہمان کو خوش آمدید کہا اور طیارے کا استقبال کیا۔ نیپال کی طرف سے امداد بھیجے جانے پر حکومت نے پاکستانی قوم کی طرف سے اظہار تشکر کیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سیاسی خلفشار دوست ممالک کا مالی مدد کرنے کے حوالے سے محتاط رویے کے باعث امریکی ڈالر روپے کو مسلسل کمزور کر رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستانی روپے کی بے قدری اور امریکی کرنسی کی قیمت میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید مہنگا ہو گیا۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر مزید 2 روپے 18 پیسہ مہنگا ہونے کے بعد 232 روپے پر فروخت ہو رہا ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں بھی امریکی کرنسی کی قدر میں 2 روپے اضافہ ہونے کے بعد 238 روپے پر ٹریڈ کر رہی ہے۔ صرف رواں ماہ کے آغاز سے اب تک انٹر بینک میں ڈالر 13 روپے مہنگا ہو کر 232 روپے پر پہنچ گیا ہے۔ روپے کی قدر گرنے سے صرف ستمبر کے دوران بیرونی قرضوں میں بیٹھے بٹھائے 1400 ارب سے زائد کا اضافہ ہو چکا ہے۔ فوریکس مارکیٹ ڈیلرز کے مطابق سیاسی خلفشار دوست ممالک کا مالی مدد کرنے کے حوالے سے محتاط رویے کے باعث امریکی ڈالر روپے کو مسلسل کمزور کر رہا ہے۔ گلوبل میمن ٹی وی کی نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔